السلام علیکم دوستوں، میں ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے 2-3 پروگرامز میں میں نے کوشش کی ہے کہ ہمارے ہاں کس طریقے سے مذہب کو جو ایک سادہ بعمل اور پریکٹیکل اور بڑا سمپل سا ہے، اور خدا رسول کے مدد دیتے ہوئے قرآن شریف کی پڑھتے ہوئے اس سے انسائٹ حاصل کرتے ہوئے، ہمیں ضرورت نہیں کہ ہمیں کسی اور ریفرنس کی ضرورت ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا جو میں نے سورہ عذاب آپ کے سامنے پچھلے پروگرام پیش کیا، اس میں بتا دیا کہ خاتم النبی ہیں، نہ صرف وہ ہیں بلکہ ان کی آگے صفتیں بیان کی۔ تو ہمارا کہنے کا، میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں بجائے صرف خاتم النبیین پر اپنے آپ کو مرکوز کر کے اس کو منانے پر زور نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو ان کا پیغام تھا اس کو سامنے لے کر ہمیں آگے کی طرف چلنا چاہیے۔ کیونکہ مذہب میں اس لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کہ ہر ایک اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے اس میں معنی اٹیچ کر کے ایگزیجریٹ کرتے ہیں، کرامات اپنی بیان کرتے ہیں جو کہ قرآن شریف میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو میری نگاہ میں تمام وہ ہستیاں جو اس میں عملی طور پر قرآن شریف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں یا دنیا کی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں، وہ عالم لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس کو بطور ایک بزنس کے استعمال کرتے ہیں، وہ بڑی ایک ایسی چیز ہے جس پر کہ گورنمنٹ کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے۔ بعض دوستوں نے یہ سوال کیا کہ ان لوگوں سے ہم اس لیے ملتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ہیں۔ تو اگر آپ چلے جائیں سورہ البقرہ میں، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا حضرت، خدا سے ہم کیسے بات چیت کر سکتے ہو، کتنے قریب ہیں؟ تو انہوں نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کے بالکل قریب ہوں، جب آپ مجھے بلاتے ہیں تو میں اس کو سنتا ہوں، اور اس سے رہنمائی یہ ملتی ہے کہ ہم سب، جو بھی انسان ہے، اور اس کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ خدا کے کس طرح نزدیک جا سکتا ہے، ان چیزوں پر عمل کرے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ میں بتائی گئی ہیں۔ صرف پریچنگ سے نہیں کام بنتا، اس پر جب تک عمل نہیں کریں گے، اور عمل کے ساتھ نیت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو جو ثواب ملنا ہے آپ کی نیت کے مطابق ملنا ہے۔ پھر چند ایک دوستوں نے یہ بھی سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو خدا کو بہت پسند ہے۔ اس میں عرض کروں گا کہ اس کا ذکر یہ صورت میں آیا ہے، صورت توبہ میں اس کے ساتھ ایڈ کر رہا ہوں۔ اس نے ان لوگوں کی خوبیاں بیان کر دی جو کہ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اس کو سنیے گا، یہ جو میں آپ کے سامنے یہ صورت پیش کر رہا ہوں، پھر میں اس کا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد
और हिफाजत करने वाली औरतें और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें, कुछ शक नहीं कि उनके लिए अल्लाह ने बख्शिश और अजर अजीम तैयार। फख्र है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें बहुत बसीरत है, इनसाइट है। ये लकीर के फ़कीर नहीं जिस तरीके से पहले होते चला आया है। लिहाजा इसका जो सबसे बेहतरीन मुशाहदा जो इस वक्त वर्ल्ड में भी आपको अप्रिशिएट कर रहा है, ये आपका मौजूदा जो इलेक्शन है उसमें आपका लीडर अंदर पड़ा है, लेकिन उसका जो पैगाम है उसके ऊपर किस तरीके से तमाम हर्डल्स के बावजूद किस तरीके से हर जगह से कामयाबी लेकर आप एक यूनिक हिस्ट्री रकम कर रहे हैं। वरना हम जिस तरीके से 70 साल से वो पुराने दौर में चले गए, या हमारे जो इत्कादात हैं वो पुराने यानी कि बिफोर पार्टीशन वाले पीरों फ़कीरों वाले तोहमात वाले, उससे हम बढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे ये दोस्त जो नई नस्ल है वो बजाय इधर उधर देखने के, वो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप कुरान शरीफ को बामानी पढ़ें। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि या अकलूना या तफक्कुरना या शदूना, मैंने इल्म दे दिया, अकल दे दिया आपको, मैंने बसीरत दी। यू आर माई सिलेक्टेड क्रिएशन। मीन इंसान जो है ये अशरफुल मखलूक़ात है, वो अपने अकल की वजह से है। तो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान नस्ल जितनी भी है, ये पुरानी रवायात को ख़त्म करके आगे की तरफ चलें। लोगों को बताएं कुरान शरीफ क्या है, इस पर अमल किस तरीके से अमल करना चाहिए, फिर अमल करके दिखाएं। लेकिन इसमें प्लीज़ एक्सट्रीमिटी से बचें, क्योंकि होता ये है कि जब आप इस चीज़ की एक्सट्रीम में चले जाते हैं तो फिर आपको लिमिट्स का फ़र्क का पता नहीं चलता। तो बाज़ औक़ात एक्सट्रीमिस्ट आपको कहीं के कहीं चले जाते हैं। इसलिए कुरान शरीफ में वर्ड लिखा हुआ है गुल्लो। गुल्लो में इसको बढ़ाएं ना घटाएं ना। तो जो मज़हब है उसकी लिमिट में रह कर आप चलें कि और खुदा की ज़ात पर यकीन करते रहमत खुदा की मांगे, क्योंकि परफेक्ट कोई शख्स नहीं, चाहे कोई बड़े से बड़ा ऐलान करे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मैं तो अपने मालिक के उस रसूलों पर चढ़ रहा हूँ कि अल्लाह ताला मेरी दुआएं कबूल करे। तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करेंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शफाअत उसी सूरत में करेंगे जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और इस बुक पर चलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये आपको बुक दे दी है, इसके ऊपर अमल करो, ये आपका टेस्टिंग है इस दुनिया में और इस पर आपको रिवार्ड मिलना है। तो लिहाजा इधर उधर भागने के आप इस बुक को पढ़ें, अकल के साथ पढ़ें, और इसमें हर चीज़ का जवाब है जो बड़े बड़े माहिरीन नफ्सियात नहीं दे सकते, वो इसके अंदर है। तो दोस्तों आप इस किताब को पढ़ें, और क्योंकि मैं डिटेल में हर चीज़ नहीं बता सकता, टाइम फैक्टर होता है, मैं माज़रत चाहता हूँ, बाज़ टाइम भी ओवर हो जाता है। आप इबादत करोगे उसके हिसाब से मैं आपको अता करूँगा। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि देखें कि हमने खुद मज़हब को पेचीदा, उलझा हुआ और छोटी छोटी बात पर मुनाजरे हो रहे हैं, और जो पेशाब के बाद यूँ हो जाए तो यूँ क्या होता है, और फलानी जगह गया तो यूँ होता है यूँ। वो पे अल्लाह ताला कहता है नीयत साफ रखो, जितनी पेचीदगियों में जाओगे उतने उलझनों में पड़ोगे। आप सूरह अल बकरा में चले जाएं, बनी इसराइल के साथ क्या मसला था, वो आप हमारी तरह के थे, वो बजाय उस पर अमल करने के वो पता क्या करते थे, यानी कि बाल की खाल उतारना, यानी सारी एनर्जी इसमें रिसर्च में कर देना और असल काम ना करना। मतलब एक आदमी ने पढ़ना है और रिसर्च ही करता रहे कि यूँ पढ़ूंगा यूँ पढ़ूँ, इस तरह बैठूंगा यूँ बैठूँ, और वो टाइम गुजर जाए और फिर उसके बाद थक जाए और जो अब तो पढ़ा नहीं जा सकता। तो उसमें जिक्र आया इस बनी इसराइल का, अल्लाह ने कहा कि गाय ज़िबा करो, टेस्ट करना था, ये बहाना वो बहाना, दिस बहाना दैट बहाना। तो हम भी वही करते हैं, बहाने, नेकी में बहाने, और दूसरे काम हम शॉर्टकट टेक्निक्स। तो मेरे दोस्त, मैं कोई आलम तो नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी का, मैं तो कुरान शरीफ का एक अदना सा एक रीडर हूँ। मैं जो उसमें से चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो जब वो पढ़ें तो उसको अकल के साथ पढ़ें ना, ये तो नहीं कि बड़ 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 यूं जैसे रट लिया। तो कहने का मतलब है मैं जी इतने कुरान शरीफ ख़त्म कर ली, लेकिन उसको समझा भी है, उसका मानी क्या है। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से वाक़यात जो हो रहे हैं, ये पीर व मुरीद की दिस और दैट ला इल्मी की वजह से। अगर हमारे पास इल्म हो, किसी की क्या ज़रूरत है हमें बेवकूफ़ बनाए। उन्हें पता है ये मुआशरा है ही ऐसा दोगला, अंदर से ये सारे वो हिंदुआना रसूमात पर यकीन रखते हैं, चढ़ावों पर। तो उनको क्या ज़रूरत है, वो कहेंगे ये तो शॉर्टकट टेक्निक है। दूसरा मौजूदा दौर ही क्या है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, दिस इज द थ्योरी ऑफ टुडे। तो लिहाजा एज ए रिजल्ट ऑफ इट वी हैव नो टाइम फॉर इट। प्रॉब्लम इज विद यूस। अभी तो जो हम बैठे हैं, हमारे वालदैन ने पढ़ाया समझाया, तो मैं ये बात कर रहा हूँ आजकल के वालदैन, कितना टाइम है आपके पास, कितना आप बेटी को आप ट्रेनिंग में लेते हैं, कितना आप बच्चे के साथ
کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ کہاں گیا، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، کیا وہ جمعے پر گیا ہے یا آپ کے ساتھ آیا گیا ہے، کیا اس نے ہیبٹ بنی ہے کہ وہ چیزوں کو اسٹڈی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اگر آپ یہ کریں نا تو اگلی والی جو نسل آئے گی نا وہ آپ سے 4 قدم آگے آ گئی. وہ کہے گا یار کیا ہے مذہب شذب، یہ لڑتے مرتے رہتے ہیں، ہر وقت مناظرے ہی ہوتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر چڑھاوے چڑھتے ہیں، جس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کر رہے ہیں. تو نہیں یار یہ مذہب ہی نہیں ہے. بھائی مذہب کو بدنام کس نے کہا؟ ان مذہبی لوگوں نے جنہوں نے مذہب کو ایک کھلونا لبادہ بنایا اپنے مفادات کے لیے. عالم آج بھی آپ بڑے بڑے پڑھے ہیں، میں ان کی تقاریر سنتا ہوں، یہ کس ریفرنس سے کر رہے ہیں، لیکن وہ جس میں 3 چیزیں ہونی چاہیے، آئی میں سے آبزرویشن، آئی میں سے ریزننگ، اور اس کے بعد یا عقلونا یا تفکرونا یا شدونا، چیزوں کا اللہ تعالیٰ کا چیزوں کا مشاہدہ کرو، ان کو عقل سے دیکھو، پھر ذہن میں بٹھاؤ، پھر ایمان اپنا پکا کرو. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یا شدونا یا عقلونا یا تفکرونا یا تدبرونا، میرے نہیں. قرآن شریف کیا ہے، صرف کہنے کے لیے تو نہیں. تو قرآن شریف از یو بیکم پریکٹیکلی ایکٹ آن اٹ میکسیمم جتنا کر سکے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ چلتا پھرتا قرآن شریف تھے، جو لکھا ہے اس کے اوپر تھے، اس کے فالوور اسی کے تحت چلتے تھے. تبھی تو ان کو رضیت باللہ رب والے رضی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، ان سے راضی، تو ہم بھی ان میں سے شامل ہیں. تو میرے دوستو، جتنا میں نے عرض کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ میں نے صرف تقریر نہیں کرنے کی، آئی ایم ٹرائی ٹو اوپن یور مائنڈ. اس میں تھوڑا سا ABC جو مجھے آئی ہے آپ کو دی ہے، اس سے مشاہدہ کریں چیزوں کو. جو لوگ اس قسم کے غلط کام کر رہے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کہ یار انف از انف. ہمارے پاس قرآن شریف کا ہے، قرآن شریف سے ہمیں بتاؤ، ہمیں سمجھاؤ تو ہم سمجھیں گے، ورنہ تمام شعبہ بازی ہے یا یور اون سسٹم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. زندگی بہت شارٹ ہے انشاءاللہ. باقی پروگرام میرے اسی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی ریٹنگ آپ نے بڑھانی ہے. جسٹ ABC ان دا ماڈرن ایج. یہ طریقہ ہے ایک نوجوان نسل کو عقل کے ساتھ سمجھائیں تو لیں گے، ورنہ آپ میں رٹی رٹائی باتیں کر دوں اور یہ بھی ملا ہے. تو ٹرائی ٹو، یہ ملا کا لفظ ہے، اس سے عالم کی طرف آئیں. عالم مین علم، علم کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کا علم. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. کوئی غلطی ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. ذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے نہ مددگار. ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں؟ کارساز تو اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.
اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا. یہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے. اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پایوں کے بھی جوڑے بنائے اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے. اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سنتا دیکھتا ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ ہر چیز سے واقف